ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عائشہ نوراللہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے موجود ہیں. ہمارا ٹاپک ہے آج کا سلیپنگ ڈس آرڈر, اور میرے خیال سے ہر گھر میں یہ مسئلے مسائل موجود ہیں. اور بڑا ایک کیوٹ اور سویٹ کویشچن بھی ہمارے پاس اس سے ریگارڈنگ آیا ہے. سومرو صاحب شکارپور سے کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ دن میں سو جاتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں, تو اس سے یہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو ہم اس کا جواب بھی ڈاکٹر صاحبہ سے لیتے ہیں. اور اس سے پہلے جو لنک ختم ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت کول, بہت ساؤنڈ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پرابلمس بھی نہیں ہے, لیکن رات میں لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں نیند نہیں آتی, اور پھر سلیپنگ پلس پہ آ جاتے ہیں, اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے, اور وہ کنٹینیوسلی سلیپنگ ڈس آرڈر کا شکار رہتے ہیں. تو کیا ریزنز ہیں اس کے؟ تھینک یو سو مچ. آئی تھنک اب میں پہلے والے لنک جو ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, کہ کبھی کبھار نیند نہیں آنا تو بالکل بھی بیماری کے زمرے میں نہیں آتا, کیونکہ جب کبھی بھی ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے, تو اس کی باقاعدہ سائنٹیفک لٹریچر یا جو ریسرچ ہے وہ ایک ڈیوریشن بتاتی ہے, ایک فریکوینسی بتاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں کہوں کہ اگر آپ کو یہ نیند نہیں آنے کا مسئلہ مستقل 3 مہینے سے ہو رہا ہے, اور وہ کم از کم ہفتے میں 3 دفعہ ہوتا ہے, اور وہ اتنا شدید ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی فنکشننگ ہے, فنکشننگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے, جاب پہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے, اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ وہ چیز نہیں کر پا رہے, تو پھر آپ سمجھے کہ وہ کوئی ڈس آرڈر ہے, اور آپ کسی فزیشین سے یا سائیکائٹرسٹ سے اس کے لیے رجوع کریں. خود سے پلز لینا تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دھیرے دھیرے ان دوائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے. تو جو نیند پہلے آدھی گولی سے آ جاتی ہے, پھر وہ 1 سے آتی ہے, پھر وہ 2 سے آتی ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ ایک طریقے کی ڈپینڈنس ہو جاتی ہے گولیوں پہ. تو آئی تھنک ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی آپ پلیز ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیں, میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جس سے ہماری نیند بہتر ہوگی اوور آل ہم سب کی, تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سلیپ ہائیجین کیا ہوتی ہے. مطلب یہ ایک نیا ورڈ ہوگا لوگوں کے لیے, سب کے لیے, یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے کیا مطلب, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم نے جب کووڈ-19 کا زمانہ تھا تو ہم نے ہینڈ ہائیجین کی بہت بات کی, اور ہم ڈینٹل ہائیجین کی بات کرتے ہیں, لیکن سلیپ ہائیجین کی بات, یہ ٹرم ہی شاید اتنا کامن نہیں ہے. تو آپ سلیپ ہائیجین کو ہم سب ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اسٹیپس, کچھ ایسے میجرز جو ہم اپنی طرز زندگی میں لاتے ہیں اور اس سے ہماری نیند بہتر ہوتی ہے. تو آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے انوائرمنٹ میں بہتر کر سکتے ہیں. جیسے ایک پرسکون ماحول میں سوئیں. اگر کچھ لوگوں کو بہت ڈارک میں نیند آتی ہے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑی ڈم لائٹ کمفرٹیبل ہوگی, تو وہ اپنے انوائرمنٹ کو جتنا کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو چیز میرے لیے کمفرٹیبل ہو وہ کسی اور کے لیے فرق ہو, لیکن آپ جتنا اپنے ماحول کو پرسکون بنا سکتے ہیں وہ ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ ایکسرسائز دن کے ٹائم کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جو لوگ دن کے ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا جسم ڈیفینیٹلی ایک کریٹیو وے میں تھکتا ہے, اور ان کو رات میں کافی پرسکون نیند آتی ہے. کچھ لوگ یہ چیز کرتے ہیں جو کہ اوائڈ کرنی چاہیے, کہ لیٹ نائٹ ایسی ڈرنکس لیتے ہیں جس میں کیفین ہوتی ہے, جیسے ایکسیسو چائے ہو گئی, کافی ہو گئی. تو اگر لینا بہت ضروری ہے تو کوشش کریں کہ شام 5 بجے سے پہلے لے لیں. اچھا, لوگ تو 7-8 بجے بھی چائے پی, بالکل, اور کچھ لوگ رات میں 9 بجے بھی, لیٹ ایوننگز, لیٹ نائٹس بھی کافی, اور جتنا اوائڈ کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ایک دم سے چھوڑنا تو مشکل ہوگا, لیکن لیٹ نائٹ ایسی ڈرنکس جس میں کیفین ہوتی ہے. پھر ہمارے ایک تھوڑا سا انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم ہیوی کھانے کھاتے ہیں لیٹ نائٹ, تو اس سے بھی نیند خراب ہوتی ہے. کہ کبھی کھا لیا, بد پرہیزی کر لی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مرچ والے چکنے کھانے 12 بجے کے بعد کھا رہے ہیں, تو وہ بھی ہماری نیند کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ, ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گی کہ کچھ لوگ نیند آنے سے بہت پہلے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. جب آپ کو نیند آئے آپ کوشش کریں آپ اس وقت بیڈ پہ جائیں, تو آئی تھنک اس سے بھی ہیلپ ملتی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ بیڈ پہ ہر کام کرتے ہیں, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, کھانا ہے, کرنا ہے, تو اس سے بھی کوئی سائیکالوجیکلی اثر پڑتا ہے؟ بالکل, آئی تھنک اس سوال میں ہی ڈیفینیٹلی کلو ہے. آئی تھنک میں ریکویسٹ کروں گی ویورز سے کہ اس بات کو ضرور کنسیڈر کریں
کہ بیڈ ڈیفینیٹلی سونے کے لیے ہے, تو اسی پہ ہم کھانا کھائیں, چائے پئیں, اسی پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, تو وہ بھی ہماری نیند کو انٹرفیئر کرتا ہے ڈیفینیٹلی, ہے نا, بالکل فرق پڑتا ہے. صحیح. اچھا, میں آپ نے کیفین کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ, میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, جیسے اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو میں تو چائے پی کے سو جاتی ہوں, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. پھر یہ بات ہے کہ آپ کی باڈی ایڈکٹڈ ہو, اس کا مطلب عادی ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتی ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. مطلب پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے آئی تھنک یہ بات کہ آپ کو کیفین پرابلم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے نیند کے حوالے سے, بالکل, یا ڈیفینیٹ ہے یہ بات. نہیں آئی تھنک کیونکہ ہیومن بینگز جو ہیں, جو انسان ہے, وہ اتنا کمپلیکس کریچر ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی کمپلیکس یہ تخلیق ہے کہ آپ کی بات سے میں ایگری کروں گی کہ کچھ لوگوں کو جن کو کیفین انٹرفیئر نہیں کر رہا, تو جو کہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بالکل وثوق سے کہنا کہ ہر ایک کی نیند افیکٹ کرے گا, یہ بالکل درست نہیں ہوگا, درست نہیں ہے. صحیح. پن ڈراپ سائلنس جو ہوتا ہے, کبھی کبھی لوگوں کو اس کی بھی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے, اور وہ اپنے بچوں کو بھی ایسی عادت ڈال دیتے ہیں. اچھا, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ڈارک میں سو رہے ہیں, بہت زیادہ خاموشی میں سو رہے ہیں, لیکن اچانک سے بیچ میں, بہت لوگ آپ سے کمپلین کرتے ہوں گے اس چیز کی کہ بیچ رات میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے, وہ کسی گھبراہٹ سے ہوگی یا وہ کوئی ایسے پرابلم آ جائے گی نیند دوبارہ, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں دوبارہ نیند ہی نہیں آتی. تو یہ کیا ڈس آرڈر ہے؟ بالکل, جو آئی تھنک ہم نے گفتگو کا آغاز ہی ایسے کیا تھا کہ جیسے اگر نیند آ بھی گئی تو بیچ میں ایک دم سے رات میں آنکھ کھل گئی, جیسے 3 بجے آنکھ کھل گئی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ سو رہے تھے اور ایک دم سے چیخ کے اٹھیں گے, ان کو ایک دم سے ڈر سا لگ جائے گا. تو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی. تو جو پہلی والی چیز ہے وہ اکثر انسومنیا ڈس آرڈر میں ہوتی ہے. ہم نے اکثر یہ ٹرم بھی سنا ہے کہ انسومنیا کی بیماری, انسومنیا کی کمپلین. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھنٹے تو پورے ہو جاتے ہیں لیکن اپنے اسکیڈول ٹائم سے پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو بیسکلی یہ انسومنیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے, اور اس کو بھی ہم سلیپ ہائیجین کی جو میں نے چیز بتائی اس سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ دوسری والی چیز کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کا بیڈ پارٹنر یا آپ کا بچہ ایک دم سے چیخ کے جاگ کے اٹھ گیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی بیماری کا حصہ ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایک پرٹیکولر ایج گروپ میں, جیسے 5 سے 6 سال کی عمر ہے, اس میں اکثر ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. تو اس میں بیسٹ اسٹریٹجی میں مدرس کو یہی کہوں گی کہ ان کو ری ایشور کریں کہ آپ ان کے پاس موجود ہیں. کوشش کریں کہ ان کو سکون سے ان کے ساتھ لیٹ جائیں, اور ان کو ری ایشور کریں آپ آس پاس ہیں ان کے. اگر ان کو ڈارک سے ڈر لگ رہا ہے تو تھوڑی سی ڈم لائٹ آن کر دیں, اور ان کی بھی ایک روٹین کو بہتر کریں. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, ایک دن ہم 12 بجے سوئیں گے, ایک دن ہم 2 بجے سوئیں گے. ایک اسکیڈول بھی بنائے, بچے ہوں, بڑے ہوں, بزرگ خواتین و حضرات ہوں, تو اسکیڈول ہیلپ کرتا ہے. اسکیڈول کا مطلب یہ کہ ایک ٹائم سونے کا ہو, ایک ٹائم اٹھنے کا ہو, تو وہ ان دونوں چیزوں میں ڈیفینیٹلی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہمارے ایک عادت اور بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر صبح اٹھنے کی عادت جیسے پڑھ کے, ڈاکٹر سے مل کے, کوئی اچھا ہم نے پروگرام دیکھ لیا, سن لیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم ارلی بیڈ پہ چلے جائیں, لیکن پھر وہ نیند نہیں آتی. عادت کیسے بنائیں کہ ہمیں اگر عادت پڑی ہوئی ہے 2, 2:30, 3 بجے سونے کی, تو ہم وہ عادت کو کیسے کریٹ کریں کہ ہم صبح جلدی اٹھ جائیں اور رات سو جائیں؟ اس کے لیے کیا ایک مرتبہ نیند کی گولی کھا کے جلدی سو جائیں, کیا کریں؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارا ایک روٹین ہے جو کہ سیٹ نہیں ہے, اور اس کو کیسے بہتر کریں, تو کوئی تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہوگا. آئی تھنک میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو سیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو ایک دن ہم اپنے اوپر تھوڑی سی مشکل اٹھا سکتے ہیں کہ بے شک 2:30 بجے سوئیں, لیکن کچھ ویک کے لیے ہم ارلی اٹھیں زبردستی الارم کے تھرو. ایک چیز. سیکنڈ چیز, یہ کوشش کریں کہ دن کے ٹائم میں پھر وہ ہفتہ ایسا ہو جس میں ہم بہت زیادہ ایکسرسائز کریں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ کوشش کریں. اور رات میں سونے کے ٹائم ہمارا اسکرین ٹائم بھی کم ہو. تو اس کا بیسٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہماری ایک عادت ہے, تو اس کو کسی گولی سے سیٹ کرنا اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا. آئی تھنک بے شک ہم لیٹ سو رہے ہیں, تو جب ہم اپنا اسکیڈول سیٹ کر رہے ہیں تو صبح اٹھیں, اور پھر اپنے دن کو تھوڑا سا اس طریقے سے روٹین بنائیں, ایکسرسائز کریں, لیٹ نائٹ میلز نہیں لیں, اور اسکرین ٹائم کم کریں. تو اس میں تھوڑی خود کانشیس ایفرٹ ڈالیں. گولی کا استعمال میں
اتنا ریکمینڈ نہیں کروں. صحیح. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے فلم نیٹ پر آپ سن رہے ہیں. اس میں توحید فیضہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ نور اللہ موجود ہیں. آپ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں سلیپنگ ڈس آرڈر کے حوالے سے.